اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، اس کے شرائط کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے. زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے مال نصاب کے بقدر ہو. نصاب کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، آج بھی سماعت فرما لیں. سونے کا گولڈ کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے ہے اور گراموں کے حساب سے 87 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے. گراموں کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام جس کے پاس سونا ہو وہ صاحب نصاب ہے. اور اسی طرح سلور جس کے پاس 52.5 تولہ یعنی گراموں کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام ہو، وہ نصاب کا مالک شمار کیا جاتا ہے. اتنا جس کے پاس سونا یا چاندی یا اس کے بقدر پیسہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ملکیت تام ہو، یعنی اپنے ہی قبضے میں ہو، کسی دوسرے کے قبضے میں نہ ہو. یعنی میرا مال ہے دوسرے کے قبضے میں ہے، بطور قرض ہے یا دوسری اور شکل میں ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور تیسری شرط نصاب جو ہے وہ اصلی سامان جو ہے اس کی ضرورت سے زیادہ ہونا چاہیے. ضرورت اصلیہ جس کو کہتے ہیں، مثلا گھر ہے جس میں رہا جا سکتا ہے، استعمال کے برتن ہیں، استعمال کی سواری ہے، ان چیزوں کے علاوہ جو مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے قرض نہیں ہونا چاہیے. مثلا میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور 50,000 روپے میں کسی کو قرض دینا ہے تو 50,000 روپے لیس کر دیں گے، مائنس کر دیں گے، کل 1.5 لاکھ روپے ہی سمجھے جائیں گے اور 1.5 لاکھ روپے ہی پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ بڑھنے والا مال ہو. جیسے سونا چاندی ہے، اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، گھٹتی رہتی ہے، یا یہ کہ مال تجارت ہے، اس کی بھی قیمتیں متفاوت یعنی آگے بڑھتی پیچھے ہٹتی رہتی ہیں، یا یہ کہ جانور ہو، وہ ان کی نسل چلتی ہے، وہ بڑھتے ہی رہتے ہیں، تو ایسے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اچھا، یہ 5 شرائط ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ اگر یہ 5 شرائط جس کے اندر پائے جائیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور زکوٰۃ کب ادا کرنا ہے؟ نصاب یعنی جو نصاب بتایا گیا ہے سونے کا، چاندی کا یا اس کے بقدر پیسوں کا، اس پر رکھے 1 سال پورا گزر جائے. 1 سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اچھا، اب زکوٰۃ کب ادا کرے ایک اہم مسئلہ ہے. عام طور سے لوگ انگریزی تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن شریعت میں قمری تاریخ یعنی چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا گیا ہے. مثلا میں نے رمضان میں کچھ گولڈ خریدا یا سلور خریدا تو اگلے رمضان میں زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں مئی کا مہینہ تھا تو اگلے مئی ہی کے مہینے میں دی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قمری مہینوں کا، چاند کے مہینوں ہی کا اعتبار کیا جائے گا. اسی حساب سے ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں. اکثر لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں،
जो गोल्ड, जो सिल्वर और जो पैसा हम अंग्रेजी महीनों के हिसाब से मसलन जनवरी फरवरी के हिसाब से ख़रीदते हैं, लेते हैं, उसी के हिसाब से ज़कात अदा करने की कोशिश करते हैं, ये गलत फहमी है, ये सही नहीं है। चांद के महीनों का एतबार किया जाएगा। मसलन मैंने मुहर्रम में ख़रीदा, सफ़र के महीने में ख़रीदा, तो इस हिसाब से जब साल मुकम्मल होगा, मसलन मैंने मुहर्रम में ख़रीदा है तो अगले मुहर्रम में ज़कात अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह निसाब में शुरू और आखिर में कमी बेशी होती रहती है। अगर दरमियान में माल कम हो गया, फिर आखिर में बढ़ते बढ़ते आखिर के 3 महीनों में ज़्यादा हो गया, शुरू के 6 महीने सही था, 3 महीने कुछ माल कम हो गया, फिर 3 महीने में इजाफा हो गया, तो जिस दिन हमारा साल मुकम्मल हुआ है, मसलन रमज़ान से हमने शुरू किया था, अगले रमज़ान में हम देखेंगे टोटल बैलेंस हमारे पास कितना है, तो अब दरमियान में जो घटा है उसका एतबार नहीं किया जाएगा, टोटल बैलेंस पर ज़कात अदा की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को शरीयत मुतहरा की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।